أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، محترم جناب خالد واسطی نے اپنی مورخہ 20 دسمبر 2014 کی ای میل میں اکابرین جماعت اور خلفاء کے لیے بد زبانی اور نازیبا الفاظ کے استعمال کا ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام مجھ پر لگایا تھا۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ یعنی 13 فروری 2015 کے خطبہ جمعہ میں معترض کے اس جھوٹے اور بے بنیاد الزام کو مدلل جوابات کے ساتھ رد کیا تھا۔ آج پھر اپنے خطبہ جمعہ میں خاکسار اسی معترض کے ایک اور اعتراض کا یا ایک الزام کا جواب دینا چاہتا ہے۔ معترض اپنی مورخہ 22 جنوری 2015 کی ای میل میں خاکسار اور میرے ساتھیوں کے بارے میں جھک مارتے ہوئے لکھتے ہیں: عبدالغفار جمبا
اور ان کے اصحاب ان موضوعات میں الجھنے کا چیلنج کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی ایک واضح اور دو ٹوک نتیجہ برآمد نہ ہو سکتا ہو، اور لوگ اپنی افتاد طبع اور انداز فکر کے حساب سے مختلف نتیجوں پر پہنچے۔ ابہام ان کا ٹریڈ سیکرٹ ہے۔ جنبا صاحب کے کاروبار میں نفع کا دار و مدار ہی ابہام پر ہے۔ جتنی زیادہ کنفیوژن پھیلے گی جنبی کاروبار کو اتنا فروغ ملے گا۔ 100 آدمیوں کو کنفیوز کر دیا جائے تو ان میں سے 2-4 تو جنبی ہو جائیں گے۔ یہی نقد منافع ہے۔ کنفیوژن ان کی زندگی اور کلیئرٹی یعنی وضاحت ان کی موت ہے۔ یہ اس موترز کے یہ اعتراضات ہیں جو اس نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر کیے ہیں۔ اولاً موترز کے اعتراضوں کے سلسلے میں خاکسار عرض کرتا ہے کہ 15 صدیاں قبل جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک امی عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کاروبار نہیں تھا، بلکہ مکہ کے ابو جہل اینڈ کمپنی نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں بت رکھ کر عرب لوگوں کو لوٹنے کا جو کاروبار شروع کیا ہوا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی نبوت کا دعویٰ کر کے مذہب کے نام پر شروع کیے گئے اس ابو جہلی کاروبار پر کاری ضرب لگائی تھی۔ ثانیاً 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جب اپنے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت آپ کے مخالفین نے آج میرے مخالفین کی طرح آپ کے ان دعاوی کو آپ کا کاروبار اور آپ کی دکان کا نام دیا تھا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے دعاوی ہرگز آپ کا کاروبار نہیں تھے، بلکہ محمد حسین بٹالوی اینڈ کمپنی ایسے مکار مولویوں کے دین اسلام میں پیدا کردہ حیات مسیح کی طرح جھوٹے عقائد اور دیگر بدعتوں اور فتنہ و فساد کا کلا کما کرنے کے لیے ان پر کاری ضرب تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ جو دعوی کیے تھے بحکم اللہ تعالیٰ کیے تھے، خود نہیں کیے تھے۔ ثالثاً 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق آج میرے موعود ذکی غلام مسیح الزماں موعود مسلح اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے دعوی بھی سامعین کرام میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1914 میں خلافت کے نام پر جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے اور پھر بعد ازاں جھوٹا دعویٰ مجھ سے موعود کر کے اور خلافت کی برتوں کے نام پر معصوم اور سادہ احمدیوں پر 20 چندے عائد کر کے مذہب کے نام پر انہیں لوٹنے اور ان کی جیبیں کاٹنے کا جو مذہبی دھندا شروع کیا تھا، میرے یہ جو دعاوی ہیں بلائے دمشق کے اس منافع بخش دھندا پر زبردست حملہ اور کاری ضرب ہیں۔ تبھی میرے یہ دعاوی موترز اور اس قبیل کے دوسرے قادیانیوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے، بلکہ ان کی وجہ سے وہ بیچارے انگاروں پر لیٹ رہے ہیں۔ سامعین کرام، کتب اور مضامین کی شکل میں خاکسار کا علمی لٹریچر ہزاروں صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح میری تقاریر، میرے سوال و جواب کے سیشن اور میرے خطبات سینکڑوں گھنٹوں پر مشتمل ہیں۔ مجھ پر ابہام اور کنفیوژن پھیلانے کا الزام لگانے والے موترز صاحب، آپ میری تحریر اور تقریر میں سے ایک بات ایسی نکال کر دکھا دیں جس میں ابہام ہو اور یا وہ دو ٹوک نہ ہو، واضح نہ ہو،
معترض میری تحریر و تقریر میں سے کوئی ایک ایسی بات بھی نکال کر نہیں دکھا سکتا۔ معترض میری تحریر و تقریر میں اگر کوئی ایک بات بھی ایسی نکال کر دکھا دے جو دو ٹوک نہ ہو یا جس میں کوئی ابہام ہو تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ خالی بک بک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دو ٹوک بات کرنے کی بجائے مبہم باتیں کرنا میرا اور میرے ساتھیوں کا شیوا نہیں، بلکہ آپ کے مکار اور فراڈی خلیفوں اور مولویوں کی یہ کرتوت ہیں۔ کنفیوژن ان کی زندگی اور کلیئرٹی ان کی موت ہے۔ خاکسار نے جماعت احمدیہ عالمگیر قادیان کو مناظرہ کے لیے کھلا چیلنج دے رکھا ہے۔ اس میں ہمارے درمیان 5 اختلافی موضوعات پر علمی بحث ہوگی۔ مثال کے طور پر پیش گوئی مسئلہ موت، قدرت ثانیہ کی حقیقت، خلافت کی حقیقت، حدیث مجددین کی حقیقت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثم ساقطہ سے کیا مراد تھی۔ یہ 5 اختلافی موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر بحث کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان واضح اور دو ٹوک نتائج پیدا ہوں گے۔ لیکن قادیانی جماعت کو ان واضح اور دو ٹوک نتائج کا بخوبی علم ہے۔ تبھی وہ اس خوف سے کہ خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت سے پردہ اٹھنے کے بعد کہیں قادیانیوں کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو جائے، اس علمی بحث و مباحثہ سے بھاگتی پھر رہی ہے۔ وگرنہ یہی قادیانی پہلے غیر احمدی مسلمانوں اور لاہوریوں سے بھی بحث و مباحثہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ان کو اب ہمارے ساتھ علمی بحث و مباحثہ کرنے سے موت کیوں پڑ رہی ہے؟ موت یہی ہے کہ ان کو علم ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر کے اور جماعت پر قبضہ کر کے، قیادت پر قبضہ کر کے ایک دجل پھیلایا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، اور لوگوں کو اسیر کیا ہوا ہے۔ معصوم اور سادہ احمدیوں کو جنہوں نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو قبول کیا اور ان کے لیے اپنی مال اور جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ میں معترض سے بابانگ دہل کہتا ہوں کہ اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے۔ آگے معترض لکھتا ہے، مسلم موت سخت ذہین و فہیم ہوگا، اس بحث میں پڑ جاؤ، کون سا تھرمامیٹر جمبا صاحب کا ٹمپریچر لے کر ان کا ذہین ہونا بتا دے گا۔ 99 آدمی خرافات سن کر کہتے ہیں کہ جمبا جاہل ہے۔ جنبی گروہ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، وہی عبدالغفار جمبا کا نقد منافع ہے۔ یہ ہے جنبی گروہ کا کاروباری راز۔ اس سٹیٹمنٹ کا، معترض کی اس بے بنیاد الزام کا جواب دینے سے پہلے میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معترض ہے اس لیے انگاروں پر لیٹ رہا ہے، اس کو بہت تکلیف ہو چکی ہے میرے بارے میں کہ اس کے کچھ قریبی عزیز انہوں نے میرے دعوے کو پڑھا، بڑے تقویٰ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ میرے دلائل کو پڑھا، اور اس کے بعد ان کے ضمیر نے ان سے کہا کہ یہ شخص عبدالغفار جمبا جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا آدمی ہے۔ تب پھر وہ لوگ جو اس معترض کے عزیز ہیں اس عاجز پر ایمان لے کر میری جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ دکھ ہے معترض کے لیے جس کی وجہ سے یہ بھاگتا پھر رہا ہے۔ آئے دن بک بک کرنا، آئے دن اس قسم کے جھوٹے الزام مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگانا اس کی عادت ہے، اور یہ اس لیے سب کچھ ہے کہ اس کو بڑی تکلیف ہے، جماعتی احمدیہ قادیان کو بھی اس کی بڑی تکلیف ہے کہ کچھ لوگ بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور متقی، اور میں سمجھتا ہوں ان لوگوں میں سچائی اور ایمان ہے، وہ سچائی اور ایمان سے لبریز ہیں، جنہوں نے میرے صدق کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔
یہ معترض کی جو تماش بینیاں جو کرتا پھر رہا ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں، اس وجہ سے یہ دوڑیں لگاتا پھر رہا ہے، اپنے زوم میں قادیانی جماعت کی خدمتیں کرتا پھر رہا ہے، اس قسم کے دجل کر کے اور جھوٹے الزام لگا کر اس عاجز پر اور میرے ساتھیوں پر۔ اب میں اس کے یہ جو اس نے اعتراض کیے ہیں، الزام جھوٹے لگائے، اس کی جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ سامعین کرام، معترض کے اس جھوٹے الزام کے سلسلہ میں میری گزارش ہے، جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس کی سٹیٹمنٹ، کہ میں مانتا ہوں کہ ذہانت کے لحاظ سے انسانوں میں فرق ہوتا ہے، بعض زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور بعض کم، لیکن جہاں تک سخت ذہین و فہیم ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میرا یقین اور ایمان ہے کہ کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر سخت ذہین و فہیم نہیں ہوا کرتا، بلکہ الہامی روشنی انسانوں کو سخت ذہین و فہیم بنایا کرتی ہے۔ بطور ثبوت میں آپ سامعین کے آگے یہاں اسحاق نیوٹن کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سامعین کو واضح رہے کہ یورپ نے نیوٹن کو جدید سائنس کے امام کی حیثیت سے اچھالا ہے اور 20ویں صدی کے آغاز تک اس کے اصول یورپ کے نزدیک خدائی احکامات کی حیثیت رکھتے تھے۔ نیوٹن 1642 میں انگلستان میں لنکن شائر کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ رو پیٹ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی، چونکہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ فطرتاً اختراع پسند تھا اور سارا دن مختلف چیزیں بنانے میں لگا رہتا تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیمبرج میں داخل ہوا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ٹیکسال میں منتظم کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی اور پھر مرتے دم تک شاہی مجلس کا صدر رہا۔ اس کی مشہور تصنیف کا مختصر نام پرنسپیا ہے، جو سائنس کی انجیل کہلاتی ہے۔ یورپ اسے ایسی سائنٹیفک کتاب قرار دیتا ہے جو آج تک کوئی نہ لکھ سکا۔ سامعین کرام، نیوٹن نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات نہ صرف میکانکی نمونے پر ایک عظیم مشین ہے، بلکہ میکانکی اصولوں کی پابند بھی ہے۔ کائنات کے جو علاقے اس کی زندگی میں ان اصولوں کی پابندی کر چکے تھے، ان کی تسخیر کے بعد اس نے یہ امید ظاہر کی کہ جو چند ایک خطے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی بہت جلد ان اصولوں کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، کائنات کی تشریح و توضیح کے لیے نیوٹن کے ہاتھ میں جو چابی آئی تھی وہ عالمگیر کش ثقل کی چابی تھی، یعنی لا آف گریویٹیشنل فورس۔ معترض صاحب اور سامعین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ قانون کش ثقل یعنی لا آف گریویٹیشنل فورس کی یہ چابی تھما کر نیوٹن کو سخت ذہین و فہیم بنا دیا گیا تھا، تو میری یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ معترض بھی اور تمام قادیانی بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیوٹن کے ہاتھ میں قانون کش ثقل کی یہ چابی کس طرح آئی تھی؟ تو اس ضمن میں عرض ہے کہ نیوٹن نے سیب کے درخت کے نیچے استغراق کی حالت میں بیٹھے بیٹھے جب ایک سیب کو نیچے گرتے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ بعد ازاں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قانون کش ثقل یعنی لا آف گریویٹیشنل فورس پر پہنچ گیا۔ اسی ضمن میں جیسا کہ نیوٹن کا ایک ہم اثر مصنف ولیم سٹوکلے اپنی کتاب میمورز آف سر اسحاق نیوٹنز لائف میں نیوٹن سے اپنی گفتگو کا ایک واقعہ لکھتا ہے، جس میں نیوٹن نے اسے کہا تھا، when formerly the notion of gravitation came into his mind, it was occasioned by the fall of an apple. As he sat in contemplative mood, why should that apple always descend perpendicularly to the ground, thought he to himself. Why should it not go sideways or upward, but constantly to the earth,
the center. ولیم سٹوکلے نیوٹن کے حوالے سے لکھتا ہے، میں اس کی یہ الفاظ جو ہیں میں اس کا ترجمہ میرے وہ جو بہن بھائی انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ولیم سٹوکلے لکھتا ہے کہ پہلے کش ثقل کا خیال جب میرے ذہن میں آیا، یہ بات نیوٹن کے حوالے سے وہ لکھ رہا ہے کہ پہلے کش ثقل کا خیال جب میرے ذہن میں آیا تو میرے غور و فکر کے دوران ایک سیب کا گرنا اس کا باعث بنا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ سیب ہمیشہ زمین کی طرف عمودی حالت میں کیوں گرتا ہے؟ یہ پہلوؤں کی جانب یا اوپر کی طرف جانے کی بجائے ہمیشہ زمین کے مرکز کی طرف کیوں گرتا ہے؟ اسی طرح مائیکل وائٹ نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے نیوٹن کے حوالے سے لکھا ہے، Newton himself often told that story, that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of an apple from a tree. یہ جو مائیکل وائٹ کی جو کتاب ہے، اسحاق نیوٹن دا لاسٹ سارسر، اس کے پیج 86 پر یہ الفاظ ہیں۔ یہ مائیکل وائٹ لکھتا ہے نیوٹن کے حوالے سے کہ نیوٹن نے اکثر خود یہ بیان کیا کہ درخت سے سیب گرنے کی مشاہدہ کی وقت الہام کے نتیجہ میں نے کش ثقل کا نظریہ وضع کیا تھا۔ سامعین کرام، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر سیب کا گرنا ایک معمولی سا واقعہ ہے۔ نیوٹن سے پہلے بہت سارے لوگوں نے سیبوں یا اینٹوں حتیٰ کہ پتھروں کو زمین پر گرتے دیکھا ہوگا۔ ان میں سے بعض اینٹوں کے گرنے سے زخمی بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کی اس معمولی واقعہ پر توجہ مرکوز نہ ہوئی کہ یہ سیب، اینٹیں اور پتھر زمین کی طرف کیوں گرتے ہیں۔ لیکن جب نیوٹن نے سیب کو زمین پر گرتے دیکھا تو اسی لمحہ اسے الہام ہوا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا ہے، یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ یہ الہام اور یہ سوال دونوں نیوٹن کے لیے بڑے مبارک ثابت ہوئے۔ اگر یہ الہام نیوٹن کو نہ ہوتا اور اگر یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا نہ ہوتا تو قانون کش ثقل کیسے دریافت ہوتا؟ بوترے صاحب، سیب کے گرنے کے متعلق سوال اور الہام دونوں نے نیوٹن کو غیر معمولی یا سخت ذہین و فہیم بنا دیا تھا۔ نیوٹن کے اس واقعہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں فرمودات بھی سچ ثابت ہو گئے کہ السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا السوال مفتاح العلم، کہ سوال علم کی چابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں فرمودات نیوٹن کے واقعہ سے سچ ثابت ہوتے ہیں کہ باقی جو سوال ہے وہ آدھا علم ہے اور سوال ہی علم کی چابی ہے۔ ایک اور نامی ریاضی دان جوزف لوئس لاگرینگے نیوٹن کے حوالے سے لکھتا ہے، سامعین کرام، کہ نیوٹن واز دا گریٹسٹ جینیس ہو ایور لیوڈ، and once added that Newton was also the most fortunate, for we cannot find more than once a system of the world to establish. سامعین کرام، کسی شاعر نے علامہ اقبال کے بارے میں شعر کہا تھا، اقبال تو سراپا اسرار ازدی ہے، افسون تیرا تکلم تو شعر کا نبی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور انگریز شاعر الیگزینڈر پوپ نے نیوٹن کی قبر پر کتبہ کے لیے یہ شعر کہا تھا
وہ کہتا ہے نیچر اینڈ نیچرز لاز لے ہڈ ان نائٹ. God said, let Newton be, and all was light. قدرت اور اس کے قوانین اندھیرے میں چھپے تھے. خدا نے کہا نیوٹن وجود میں آ، اور پہ ہر طرف روشنی ہو گئی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے الہامی روشنی کے ساتھ نیوٹن کے دل و دماغ میں ایک سوال ڈال کر اسے سخت ذہن و فہم بنایا تھا. جبکہ اس واقعہ سے پہلے اپنی طالب علمی زندگی میں وہ ایک عام سا، ایک سادہ سا طالب علم تھا، بلکہ اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا. ایسے ہی خاکسار اپنی زندگی میں ایک ذہین طالب علم ضرور تھا، لیکن میں پیدائشی طور پر سخت ذہین و فہیم ہرگز نہیں تھا. یونیورسٹی میں پہلے اللہ تعالیٰ نے سقراط کے مشہور نظریہ علم ورچوئس نالج کے حوالے سے نیکی اور علم کی حقیقت کے سلسلے میں میرے دل میں ایک سوال ڈالا، اور پھر ایم اے کے بعد نیکی اور علم کی حقیقت کی تلاش کے دوران ایک مبارک سجدہ میں چند الہامی دعائیں پڑھنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچو از گاڈ کا الہام فرما دیا. اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی ورچو از گاڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کامل علم اور اپنی کامل معرفت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام من بتا دیا کہ سقراط نے نیکی کے جس تصور کو علم کہا تھا وہی اس کائنات کا خالق اور خدا ہے، اور وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے رسالہ تجلیات الہیہ میں فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمل میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ اے عبد الغفار، ورچو از گاڈ یعنی نیکی خدا ہے ہی وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جس کے ذریعے تو دنیا کے فلسفیوں، ماہرین سائنس اور مذہبی پنڈتوں اور اپنوں اور غیروں کا منہ بند کر دے گا. محترم صاحب، یہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے تو میری بات کو بغور اور توجہ سے سن. 4 صدیاں قبل جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کو الہامی روشنی کے ساتھ سخت ذہین و فہیم بنایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے کیے ہوئے اپنے وعدہ کے مطابق خاکسار کو بھی آج الہامی روشنی کے ساتھ ہی سخت ذہین و فہیم بنایا ہے. جس طرح نیوٹن کے سخت ذہین و فہیم ہونے کا ثبوت نیوٹن کا لا آف گریویٹیشنل فورس ہے، اسی طرح خاکسار کے سخت ذہین و فہیم ہونے کا ایک واضح اور میریبل ثبوت خاکسار کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی ورچو از گاڈ ہے. باقی رہی یہ بات کہ میرے اور قادیانی مکار اور فراڈی خلیفوں اور مولویوں کے درمیان کون جاہل ہے. اگر قادیانی جماعت علمی مجادلہ کے لیے تیار ہو گئی تو اس کا نظارہ بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. محترم صاحب، یاد رکھنا، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے. محترم آگے لکھتا ہے، ابہام کے برعکس کلیئرٹی اور وضاحت ان کی موت ہے. یعنی اس عاجز اور میرے ساتھی کے متعلق یہ ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے. ان سے پوچھیں کہ جمبا صاحب اور ناصر سلطانی صاحب کے درمیان مبالغے کا کیا نتیجہ نکلے گا. کیا یہ خارق عادت ہوگا؟ کیا یہ محیر العقول ہوگا؟ کیا یہ روزمرہ کے طبعی قوانین سے ہٹ کر ہوگا؟ اس سوال پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور یہ گول مول جواب دینے کی فضول کوشش کرتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائید کا ہاتھ ان کے پیچھے نہیں. یہ خدا کی طرف سے نہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ان کی شب و روز کی دعاؤں
کو نہیں سنے گا اور ان کے منہ پر دے مارے گا۔ یہ سب اس عاجز اور میرے ساتھیوں کے متعلق یہ بڑھ کے مارتا پھر رہا ہے۔ سامعین کرام، اب اس کی یہ جو تحریر ہے، یہ جو الزامات ہیں، اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال قذاب سلطانی کی طرف سے دیے گئے جماعتی مبالغہ کی چیلنج کے بارے میں کسی آئندہ خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالوں گا، اور اس وقت معترض کو اس بے بنیاد اور قطعی جھوٹے الزام کا جواب بھی مل جائے گا۔ لیکن فی الوقت آج میں معترض کے الزام کے سلسلے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب اپریل 1993 کے شروع میں خاکسار نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنا معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ رکھا تھا، تو میرا دعویٰ پڑھنے کے بعد خلیفہ صاحب کے تن من میں ایک آگ لگ گئی اور وہ بیچارہ آگ بگولا ہو گیا۔ ثبوت کے لیے سامعین کرام، الغلام.com پر لیٹرز سیکشن میں میرے خطوط اور ان کے جوابات پڑھ لینا کہ ان کے جوابات میں کیا لکھا تھا، اور پھر میری جو کتاب ہے میرے دعوے کے متعلق جو میں نے بھیجی تھی، وہ غلام مسیح الزماں اس کا نام ہے، وہ الغلام.com پر آن ایئر ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا ان کو لکھا تھا، میرے دلائل کیا تھے۔ معترض صاحب، میرے دعویٰ کے بعد خلیفہ صاحب نے 2 کام ضرور کیے تھے۔ ایک تو اس نے احمدیوں کو میرے دعویٰ سے لا علم رکھا، یہ خلیفے ہیں تمہارے جن کو تم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہتے پھر رہے ہو، تھکتے نہیں ہو تم، ان کے کارنامے، ان کے رویے یہ ہیں۔ اور دوسرا، یقیناً اس نے اپنے سجدوں میں میرے لیے بد دعائیں کر کے اپنے ماتھے کو ضرور رگڑا تھا، لیکن میرے اس عظیم خدا نے جس نے مجھے بطور معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کھڑا کیا ہے، خلیفہ صاحب کی بد دعاؤں کو اس کے منہ پر دے مارا، اور وہ اپنے ہی غیظ و غضب میں اپنے خطبوں میں ڈائسوں پر گرتا پھرا۔ اور اس نظارے کو MTA پر سارے احمدیوں نے دیکھا ہوا ہے، اور خاکسار اپنے دعویٰ اور اپنے اصلاحی مشن میں کامیابی و کامرانی کے ساتھ آج بھی تم ایسے سب کاذب قادیانیوں کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مرزا طاہر صاحب نے میرے جس دعوے کو 10 سال تک چھپائے رکھا، یہ دجل ہیں ان نام نہاد خلیفوں کے، یہ کہاں سے خلیفے بن گئے؟ بلکہ یہ چور ہیں، انہوں نے مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر ڈاکے ڈالے اور ان کو بدلا، ان کو توڑ موڑ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، جھوٹا قرار دیا۔ یہ لوگ ہیں تمہارے خلیفے بنے ہوئے، جن کو تم نے خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اس کی وفات کے بعد، یعنی مرزا طاہر کی وفات کے بعد، اپنے اس دعویٰ کو 10 دسمبر 2003 میں پبلک میں عام کر دیا تھا۔ معترض صاحب، اس وقت سے لے کر آج تک 12 سال ہونے والے ہیں، آپ ایسے بدبخت اور مکار قادیانی اپنے سجدوں میں میرے لیے بد دعائیں کر کے اپنے ماتھوں کو رگڑتے پھر رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر۔ میرے عظیم خدا نے تم سب کی بد دعاؤں کو تمہارے منہوں پر مار کر تم سب کو میرے آگے شرمندہ اور ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور تمہاری اس ذلت اور رسوائی کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ میں میدان میں کھڑا ہو کر اپنے مقابلے کے لیے تم سب کو للکار رہا ہوں، اور تم شرمندگی میں مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو۔ معترض صاحب، تف ہے تمہاری اس دانشوری پر، اور تف ہے تمہاری اس غیرت پر۔ معترض صاحب، اگر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور خدا کی تائید میرے ساتھ نہیں ہے، تو پھر میرے بالمقابل تمہاری مکاریوں، چالاکیوں اور فریب کاریوں کے باوجود یہ شرمندگی اور ذلت اور رسوائی کا عذاب تم پر کیوں نازل ہو رہا ہے یا نازل ہو چکا ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ آگے معترض لکھتا ہے، یہ ایسے چیلنج کریں گے جن سے ابہام اور تاریکی کی طرف بھاگا جا سکے، اور ہر فیصلے کے ہر اس طریق سے فرار اختیار کریں گے
اردو تو بڑی اچھی لکھتا ہے محترز، یعنی اردو میں تو ماسٹر ہے لگتا ہے مجھے۔ ہر فیصلے کے ہر اس طریقے سے فرار اختیار کریں گے جو واضح اور روشن ہو اور قابل پیمائش یعنی میئریبل ہو۔ سامعین کرام، تم سب جانتے ہو کہ میں اپریل 1993 سے لے کر آج تک قادیانی خلفاء اور علماء کو میدان میں کھڑا ہو کر پیش ہوئی مسلح موت کے سلسلے میں ہمارے درمیان جو امر متنازع ہے اس کے تصفیے کے لیے انہیں بلا رہا ہوں۔ میں نے ایک غیر جانبدار جوری کی پیشکش کے علاوہ اور اپنی شکست کی صورت میں قادیانیوں کو $1 ملین بطور جرمانہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود قادیانی خلیفوں اور مولویوں کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میرا سب قادیانی سے یہاں پر یہ سوال ہے، کیا ابھی تک تمہاری خلیفہ رابع کے اس شعر کا یہ مضمون پورا نہیں ہوا؟ اس نے کہا تھا 1983 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ کیا ابھی نگلنے میں سحر کی ناگنوں میں کوئی کمی ہے؟ آپ کے خلیفہ رابع صاحب نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اور سامعین کرام اور محترم صاحب، ایک خواب کے عالم میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر آپ کے ارشاد پر آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا نوجوانی میں خاکسار نے ہی کی ہوئی ہے۔ کیا تمہیں ابھی تک عقل نہیں آ رہی کہ تمہارے ان نام نہاد خلیفوں کے لیے احمدیت اور اسلام نعوذ باللہ بے شک بھاڑ میں جائے، یہ تو تمہارے ذہنوں کو مفلوج کر کے خلافت کے نام پر اپنی خاندانی گدی کو بچاتے پھر رہے ہیں۔ میں قادیانی اور غیر قادیانی سامعین سے پوچھتا ہوں کہ میرے دعویٰ کے سلسلے میں میرے چیلنج میں کون سا ابہام، کون سی عدم کلیئرٹی اور کون سی طریقی ہے؟ میرے دعویٰ کے سلسلے میں میرا چیلنج کیا واضح اور میئریبل نہیں ہے؟ محترز کے میں نے ابھی وہ جو الزامات تھے وہ پڑھے ہیں اور اس کا میں نے جواب دیا ہے۔ اب میں محترز اور سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ محترز نے ابہام، کنفیوژن اور کلیئرٹی نہ ہونے کے جو جھوٹے الزامات مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگائے ہیں، یہ سارے کرتوت قادیانی جماعت کے کرتا دھرتا لوگوں اور مولویوں کے ہیں۔ قادیانی خلیفوں اور مولویوں کا یہ دھندا ہے کہ وہ احمدیوں کے آگے کبھی دو ٹوک اور واضح انداز میں بات نہیں کرتے، بلکہ گول مول زو معنی اور مبہم باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ یہاں چند مثالیں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ ثانی صاحب کی خلیفہ خدا بناتا ہے کی فریب کاری اور ابہام اور کنفیوژن اور عدم کلیئرٹی۔ سنیے، خلیفہ ثانی صاحب تصویر کبیر جلد 6 صفحات 391 392 پر فرماتے ہیں، گو خلیفہ کا تقرر انتخاب کے ذریعہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ آیت یعنی النور آیت نمبر 56 نص صریح کے طور پر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اپنے فیصلہ کا اس امر میں ذریعہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کے کمزور ہوتا ہے نا، ان کو خلیفہ بنانے کے لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے 1914 سے پہلے دنیا میں 1 لاکھ آسم سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسل بنا چکا ہے، کبھی اس کی کمزوری میں نہیں آئی۔ اب وہ 1914 میں وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اپنے فیصلہ کا اس امر میں ذریعہ بناتا ہے، یعنی کمزور نعوذ باللہ من ذالک ہو جاتا ہے نا۔ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے اس سے یہاں سے، اور اس کے دماغ کو، لوگوں کے دماغ کو خاص طور پر روشنی بخشتا ہے۔ لیکن مقرر اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں اس جھوٹ کا پول میں ابھی کھولتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے۔ چنانچہ فرماتا ہے لا یستخلفنہم، کہ وہ خود ان کو خلیفہ بنائے گا۔ میں یہاں پر یہ عرض کر دیتا ہوں،
بالکل اللہ تعالیٰ نے یہی اس آیت میں وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ خود خلیفے کس طرح بنایا کرتا ہے؟ جس طرح مرزا غلام علیہ السلام کو اس نے خلیفہ بنایا تھا، محمد عربی وسلم کو بنایا تھا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح کو خلیفے بنایا تھا، وہ اس طرح خلیفہ بناتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ گو خلفاء کا انتخاب مومنوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا الہام لوگوں کے دلوں کو اصل حقدار کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو کنفیوژن، ابہام، عدم کلیئرٹی، یہ باتیں یہ ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسے خلفاء میں فلاں فلاں خصوصیات پیدا کر دیتا ہوں، اور یہ خلفاء ایک انعام الہی ہوتے ہیں۔ یہ سب بشیر الدین محمود نے اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ النور کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں، کسی قادیانی خلیفے کی موت پر کیا خدا تعالیٰ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ نام نہاد وہ مجلس انتخاب کے جو ملازمین ہیں مقرر کی ہوئے ان لوگوں نے، ان کی ضرورت، حمایت کی ضرورت اس کو پڑ جاتی ہے نا، کہ خلیفہ پھر کیسے بناؤں؟ وہ اس کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر نواں نکور خلیفہ وہ اندر مسجد میں دروازے بند کر کے فوراً ایک گھنٹے کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے، خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہ کتنے دجل اور جھوٹ بولتا پھر رہا ہے یہ مسلم موت کا دعوے کرنے والا شخص۔ دوسری بات سنیے، جب ملازمین کی مجلس انتخاب کے ممبران کی برین واشنگ کے ساتھ ان کے دلوں میں مرحوم خلیفہ اپنے جانشین کی نشاندہی کر جاتا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر ملازمین کے خیالات الہام کا درجہ پا جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ان کو کہتے ہیں یہ ان کو دلوں میں اللہ نے الہام ڈال دیا، جبکہ اللہ نے نہیں ڈالتا، بلکہ تمہارا وہ مرنے والا خلیفہ اپنی زندگی میں ان کو گائیڈ کر جاتا ہے۔ میں اس کی اپنے خطبات میں مثالیں دے چکا ہوں۔ بشیر الدین محمود کیسے بنا، کیسے اس نے خلافت پر قبضہ کیا، اور خلافت راشدہ جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک وجود کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اس کی صف کو لپیٹ کر مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت پر قبضہ کر کے مرزا غلام صاحب کی مقرر کی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کو ریجیکٹ کر کے قبضہ کر کے اپنی خاندانی خلافت، نام نہاد خلافت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد لوگ جانتے ہیں، سارے قادیانی جو بزرگ ہیں شاید وہ جانتے ہوں گے مرزا ناصر احمد کیسے خلیفہ بنا تھا، مرزا طاہر کیسے خلیفہ بنا تھا، اور یہ مرزا مسعود صاحب کو مرزا طاہر صاحب جانے سے پہلے کیا کر کے گئے تھے۔ یہ میں سب باتیں اپنے خطبات میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ میرے سابقہ گزشتہ خطبات سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے یہ لوگ فریب کار اور ڈرامے باز لوگ ہیں، اور یہ سارے فریب کاری خود کرتے ہیں اور اللہ کے نام منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ آگے یہ جو ابھی میں نے ان کی چند سطریں پڑھی ہیں تفسیر کبیر سے، صفحات 391 اور 392 پر سے آگے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہی تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 81 پر الہام کی وضاحت کرتے ہوئے کیا وہ لکھتے ہیں، میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ابھی تو پیچھے اپنے حوالے میں کہہ گیا ہے نا، وہ لوگوں کے دلوں میں الہام ہو جاتا، خیالات جو ہیں وہی الہام ہوتے ہیں، ان کو الہام ایک قسم کا ہو جاتا ہے اللہ کا، کہ وہ جو اللہ کی نظر میں جو بندہ ہوتا ہے اس کی طرف ان کی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ان کی ووٹ چلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی خیالات کو الہام قرار دیتا ہے، جو ابھی میں نے پہلے ان کا ایک حوالہ پڑھا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، یہ جو ابھی میں نے حوالہ دیا ہے اس پر وہ یہ کہتا ہے کہ بعض یہ کہتے تھے کہ الہام صرف خیالات صافیہ کا نام ہے، حالانکہ محض خیالات کا نام الہام رکھ کر اس یقین اور اعتماد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جو لفظی الہام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہر شخص اپنے الہام کا نام الہام رکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مسجد میں بیٹھ کر وہ برین واش ملازمین جو ہوتے ہیں، جن کو پہلے ہی گائیڈ کر دیا گیا ہوتا ہے، بتا دیا گیا ہوتا ہے کس نے خلیفہ بننا ہے موجودہ خلیفے کی موت کے بعد، تو ان کی یہ جو برین واشنگ ہے، ان کو برین واشنگ اور تنخواہوں کے ذریعے جو ان کی جو یہ رائے ہے، یہ خیالات ہیں، یہ الہام کیسے ہو گیا الہام؟ ان کو پہلے وہ الہام کا وہ کہ اپنے کر چکا ہے مرزا بشیر الدین محمود۔ پہلے اپنے جو حوالہ پڑھا ہے میں نے
تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 391 392 پر وہ ان خیالات کا نام الہام رکھتا ہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں خیالات صافیہ یہ الہام ہے تو وہ غلط بات کرتے ہیں، کیونکہ الہام جو ہے اس سے تو یقین اور اعتماد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جو لفظی الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب کا خیال اور الہام کے بارے میں یہ ایک قول و فعل ان میں تضاد ہے، ڈرامہ ہے، ان کا جھوٹ ہے۔ یار خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تو انبیاء کرام اور مرسلین ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کو خدا نہیں بھی بناتا، جو متقی اور نبی اپنے نبی کی سنت پر اور اس کی تعلیم پر چلنے والے خلفائے راشدین ہوتے ہیں، وہ بھی اس قسم کے جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ شخص کہتے ہیں خدا کو بنائے ہوئے خلیفے اور اوپر سے مسلم بہت۔ دعویٰ مسلم موت سے پہلے یہ شخص یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد 1900 آئینہ صداقت اس کی کتاب ہے، اور کتابیں ہیں 1920 اور 30 کے درمیان، یہ اس نے لکھا ہے کہ نبی ہزاروں اور لاکھوں بھی آ سکتے ہیں مرزا صاحب کے بعد، اس میں کیا روک ہے اور رکاوٹ ہے۔ لیکن جب 1944 میں جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر لیا، اس کے بعد پھر یہ ایک سوال جواب کی محفل میں کہتے ہیں کہ جناب خلیفہ قوتی مجدد کیسے آ سکتا ہے؟ اس وقت رسول اور نبی آنے تو دارکنار، مجددیت بھی ختم ہو گئی، مجدد بھی آنے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ میں طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے مجدد دنیا میں مبعوث فرما دے۔ بہر یہ سب ان لوگوں کی دجل ہیں، جھوٹ ہیں، فریب کاریاں ہیں اور گمراہیاں ہیں۔ ان لوگ یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ان لوگوں نے مرزا صاحب اسلام کے ماننے والوں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ اب میں جناب خلیفہ ثالث صاحب کے بیان میں واضح تضاد، ابہام اور عدم کلیئرٹی کی مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ جو الزام مجھ پر معترض لگا رہا ہے، اب میں ان کی مثالیں اب دے رہا ہوں۔ جناب مرزا ناصر احمد صاحب مورخہ 6 نومبر 1977 کو خدام الاحمدیہ کے الوداعی خطاب میں حدیث مجددین کے متعلق حکم و عدل کی تعلیم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے خدام الاحمدیہ اور باقی احمدیوں کو گمراہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ یہ خطاب جو میں ابھی حوالہ پڑھوں گا الغلام.com نیوز نمبر 66 پر، اگر آپ یہ حوالہ پڑھنا چاہیں ان کے اپنے لفظ مرزا ناصر احمد کے آپ پڑھ سکتے ہیں، صفحہ 457 تا 458 پر وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا۔ اصل میں 1977 میں وہ صدی کا سال قریب آ رہا تھا نا، تو ان کو فکر پڑ رہا تھا اب کچھ کیا جائے تو اسی ضمن میں وہ یہ اب میں پڑھوں گا ان کی تحریر۔ آپ نے فرمایا، یعنی مرزا صاحب وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ یہ بالکل سچ بات ہے، مرزا صاحب نے فرمایا، یہ ٹھیک فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی مرزا صاحب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، یہ بالکل سچی بات ہے۔ مرزا صاحب نے تو سچ، ساری زندگی سچ بولا، انہوں نے سچی تعلیم پیش کی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی انہوں نے ٹھیک فرمایا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے، بالکل سیکھتے تھے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے۔ اب ایک الجھن ڈال گئے ہیں، کنفیوز کر گئے ہیں لوگوں کو۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی آگے کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ بالکل سچی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ الہاماً ہر چیز بتاتا رہا ہے ساری زندگی میں۔ آگے وہ کہتے ہیں اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، اگر کہا ہے انہوں نے، اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے اور بریکٹ میں اور ہے یہ درست، میں معترض پوچھتا ہوں کہ یہ تمہارے خلیفے ہیں جو الزام ابہام، کنفیوژن، عدم کلیئرٹی کے اس عاجز پر اور میرے ساتھیوں پر لگاتے تم پھر رہے ہو۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے نام نہاد خلیفوں کا یہ حال ہے، یہ کیا کرتے پھیر رہے تھے۔ میری الغلام ویب سائٹ پر یہ اس کا پورا خدام الاحمدیہ کے نام جو انہوں نے خطاب کیا تھا پورا پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ یہ خلیفے تھے۔ آگے کہتے ہیں یہ کیا کہ بریکٹ میں اور ہے یہ درست،
ایک وسوسہ بھی ڈال دیا، اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، اگر کہہ کے ایک وسوسہ ڈال دیا، یار شاید شک والی بات ہے، آگے بریکٹ میں خود ہی کہہ رہے ہیں اور ہے یہ درست۔ آگے کہتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے، چاہیے پہ بات آ گئی، ہے نہیں۔ یہ حافظ قرآن شخص تھا، مرزا غلام صاحب کا یہ پوتا تھا، کیا یہ دجل نہیں کر رہا تھا؟ محمد عربی وسلم کی ایک حدیث مجددین کے متعلق آگے کہتا ہے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، دیکھو نا، نگیشن کر دی، نفی کر دی، نہیں، بریکٹ میں خود ہی کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے۔ میں معترض کو کہتا ہوں کہ یہ ہے دجل، یہ ہے ابہام، یہ ہے کنفیوژن، یہ ہے عدم کلیئرٹی، جس کا الزام تو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں پھر بریکٹ میں یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے۔ آگے کہتے ہیں تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے، یعنی اپنی پچھلی بات سے ملا دیا بات کو، کہ اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، بریکٹ والی بات وہ کہہ بھی دی تاکہ میں خدا کے حضور بھی آخر جانا نا، آخر ڈر تو تھا دل میں، اور اس کو یہ بھی علم تھا بھی کسی کو احمدی کو پتہ لگ گیا، اس نے دیکھ لیا تو میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ سب ڈرامے تھے ان لوگوں کے۔ آگے کہتا ہے تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے معترض صاحب، جن وجودوں کو تم خلیفے بناتے پھر رہے ہو، اتنے کاذب لوگ تھے یہ، انہوں نے ستیہ ناش کر دیا احمدیت کا، میرا صاحب کی تعلیم کا اور حسن کی تعلیم کا بھی۔ منہ پر میرا صاحب نے فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، منہ پر یہ باتیں، جیسے کہ محاورہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ فریب کار یہ لوگ تھے۔ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر الہام، کنفیوژن اور عدم کلیئرٹی کا الزام لگانے والے معترض صاحب یہ تھے اور ہیں آپ کے فراڈی خلیفوں کے ابہام، کنفیوژن اور عدم کلیئرٹی کے واضح ثبوت میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے تو بک بک کی ہے نا میرے متعلق اور میرے ساتھیوں کے متعلق، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، کیا ہے؟ یہ تمہارے دعاوی ہیں، تمہارا جھوٹ ہے، اور تم بے شرمی کے ساتھ یہ الزامات مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر لگاتے پھر رہے ہو۔ تو فیض تمہارے اس دجل اور تمہارے اس مکر پر، یہ تو میں نے اس کے تیسرے خلیفے حافظ قرآن جو تھا، اس کی میں نے یہ تماشا دکھایا تمہیں کہ وہ کیا کرتا رہا ساری زندگی۔ صدی کا سارا آ رہا تھا تو اس نے یہ کاروائیاں شروع کر دی۔ یہ چور لوگ ہیں، اسلام کے چور ہیں، یہ احمدیت کے چور ہیں یہ لوگ۔ آگے میں بتاتا ہوں خلیفہ رابع صاحب کے بیان میں واضح تضاد اور ابہام۔ وہ اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا ان کا چند فکرے پڑھتا ہوں، بڑی انہوں نے تماشی کی ہوئی ہیں اس خطبے میں، اور جھوٹ بولا ہوا ہے اور لوگوں کو قسمیں کھا کر کہا ہے کہ تم مرو گے، تمہاری اولادیں مریں گی اور ان کی اولادیں مریں گی، تم کبھی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، جبکہ یہ عاجز اپنے دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا۔ اپریل 1993 میں میرے خطوط پڑھ کے دیکھو اور اس کے جواب دیکھو، انہوں نے خود اقرار کیا ہوا ہے کہ آپ کا مؤز ذکی غلام مسیح الزما کی آپ کی یہ کتاب مجھے مل گئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ میرا دعویٰ ہے۔ اور 1993 27 اگست کے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں کے آگے جھوٹ بول رہے تھے کہ اے احمدیو، تم مرو گے، تمہاری آئندہ نسلیں مریں گی، ان کی بھی نسلیں مریں گی، تم کیا مطلب کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ کتنا بڑا دجل اور جھوٹ بولا تھا اس شخص نے۔ کیا یہ خلیفہ تھا؟ میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو اسی خطبہ میں اس نے کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زمانے کی حد نہیں لگائی، اس لیے قیامت تک کے لیے اس حدیث کا اثر جاری ہے، تو ایسے سوچنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اس وقت کے خلیفہ کو کیوں خدا مجدد نہیں بنا سکتا جو صدی کے سر پر کھڑا ہو اور اس صدی کے غیر معمولی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی تجدید کی ضرورت سمجھے۔ پس اس حدیث نبوی کا آیت استخلاف سے کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ دراصل آیت استخلاف کے مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے جس طرح پانی کے بعد تیمم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو خلیفہ بنا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقتوں پر حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ
قادیانی یعنی اللہ تعالیٰ قادیانی نام نہاد خلیفوں میں سے کسی کو مجدد بنا دے تو وہ حدیث ٹھیک ہے، وگرنہ حدیث سے مجددین ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ اگر خلافت کے نام پر کچھ فسادی اور فتنہ پرور لوگ امام مہدی کی جماعت میں گمراہیاں پھیلا کر بیٹھے ہوں اور لوگوں کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوں، جماعت احمدیہ کو اپنی جاگیر اور اپنا کاروبار بنا کر بیٹھے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے غاصبوں اور ایسے فریب کاروں کو کس طرح مجدد مبعوث کر سکتا ہے؟ لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے مرزا طاہر صاحب کا اس خطبہ جمعہ میں کہ خدا کو ایسا کرنا پڑے گا، اگر کسی اور کو بطور مجدد جماعت میں سے مبعوث فرمائے گا تو ہم اس کا جماعت سے اخراج کر کے اس کا مقاطعہ کر دیں گے، جیسا کہ یہ آج اس کا اخراج اور میرے ساتھیوں کا اخراج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اخراج مقاطعہ بچوں کے بھی سب کے بھی، یہ لوگ یہ فراڈی لوگ ہیں، یہ خلیفے کہاں ہیں؟ میں قادیانی کو کہتا ہوں اپنے دماغ کھولو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ میری کتب اور میرے مضامین کا مطالعہ کرو، آخر تم نے مرنا ہے۔ ان فریب کاروں نے تمہیں قیامت کے دن میدان محشر نہیں چھوڑانا، تمہارے ایمان تمہارے تقویٰ نے تمہیں چھڑانا ہے اور تمہیں اللہ کی رضا بخشنی ہے۔ یہ لوگ دکاندار ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے میرا صاحب علیہ السلام کی جماعت کو ایک کاروبار بنایا اور تمہارے سے یہ اپنی دنیا کما رہے ہیں، 3600 انہوں نے چندے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ربا میں بھی، ایک آ رہی ہے ایک جا رہی ہے، سارا دن وہ چندے پر ہی، ایک جاتی ہے ایک جا رہی ہے، بس چندہ یعنی چندہ جماعت انہوں نے بنا دی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے تیمم اور پانی، یعنی کہ جس طرح پانی کے بعد تیمم کا ذکر کیا ہے، یہ تیمم اور پانی کے بھی ایک ڈرامہ اور ایک ابہام اور ایک فریب کاری اور ایک کنفیوژن، ایک عدم کلیئرٹی ان لوگوں نے پھیلائی جماعت میں۔ میں آپ لوگوں کے اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ان سے یہ وعدہ فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، جو لوگ ان ہدایات کو فالو کریں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن جو ان ہدایات کی انکار کریں گے، تکبر کریں گے، ان کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، رسول تو وہی ہوں گے جن کو اللہ کھڑا کرے گا، سچے رسول، میں سچے رسولوں کی بات کر رہا ہوں، جعلی نام نہاد نبیوں اور مجددیت کے دعوے داروں کی بات نہیں میں یہاں پہ کر رہا، یا اللہ نہیں یہ کر رہا، اپنے سچے صادقوں نبیوں اور رسولوں کی اللہ بات کر رہا ہے، جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقویٰ کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو مختصراً بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ مامور کیے جاتے ہیں، رسول اور نبی بن کر آتے ہیں، مجددیت کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہدایت دیتے ہیں اور یہ لوگ جو مامور ہوتے ہیں یہ آگے دنیا کو ہدایت دیتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کسی شخص کوئی لیڈر بن بیٹھے، خود بن بیٹھے یا لوگ اس کو بنا لیں تو وہ لوگوں کو ہدایت دیتا پھرے۔ ایسے لوگ تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، نفس کے ساتھ لگے ہوتے ہو تو اپنی ہر چیز اپنے نفس کی طرف لے کے آتے ہیں، حکومتیں ان کی، سب کچھ ان کا، مال ان کا، قیادت ان کی۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کھڑا کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے، الہام کر دیتا ہے، ان پر الہامی بارش برساتا ہے، وہ لوگ جو نفس سے خالی ہو جاتے ہیں، نفس ان میں نہیں رہتا، کیونکہ ان کو خواہش نہیں ہوتی نہ دنیا کی، نہ اس کو بننے کی نبی یا مجدد، وہ تو اللہ نے ان کو بنا دیا، اللہ نے رحم کر دیا، تو یہ وہ نفس سے خالی ہو جاتے ہیں تو وہ غلط کام نہیں کرتے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو یہ تو اس کے نفس کے ساتھ ہیں، یہ تو گند سارے نبیوں کی جو سچی تعلیم ہے ان میں گند ڈالنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، خلافت کے نام پر کبھی، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بنایا وغیرہ وغیرہ۔
اس لیے آپ یاد رکھیں کہ جیسے پانی وضو کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مرسل اور انبیاء ضروری ہیں، اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور مرسل ہی دنیا میں آب یعنی پانی کا کیا مقام ہے، وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ جب پانی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے مومنوں کو کہ ٹھیک ہے آپ تیمم کر لیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہر نبی کی موت کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ وہ فوراً ہی الہام کے ساتھ کسی کو بطور نبی مبعوث فرما دے، یہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ثابت ہے کہ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، لیکن یہ ریئر کیسز ہیں، شاذ قسم کی مثالیں ہیں۔ عام طور پر یہی ہے کہ جب ایک نبی یا ایک رسول فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جماعت اور اس کی امت کو چلانے کے لیے امت میں سے جماعت میں سے ہی لوگ کسی نیک اپنے میں سے شخص کو منتخب کر لیتے ہیں، اپنا امام بنا لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثالیں ہیں۔ ان چاروں خلفاء نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا نے بنایا، یہ مومنوں کے بنائے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والے تھے۔ خطبہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ بہرحال یہ لوگ بھی خلفائے راشدین بھی ہدایت کے سلسلے میں، بنی نوع انسان کی ہدایت کے سلسلے میں انبیاء کے بعد یہ پانی کے بعد جیسے تیمم ہے، یہ انبیاء کے بعد یہ تیمم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خلفائے راشدین جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کے لیے سہولت ہے ہمیں، ایسی اللہ تعالیٰ جب نبی کو وفات کر لیتا ہے اس کے بعد پھر مومنوں کو آزادی ہے کہ اپنے میں سے نیک آدمی کو چن لو۔ تو یہ خلفائے راشدین بھی ہدایت کے حوالہ سے نبیوں کے بعد تیمم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، ظالم ہیں، جو خلافت کے ڈرامہ کر کے قبضہ کر بیٹھتے ہیں نبی کی امتوں کو، جماعتوں کو، تو یہ تو لوگ تیمم بھی نہیں ہیں، تیمم کے بھی ایک قائم کام نہیں ہے، اس کے ان کو تیمم نہیں کہہ سکتے ہم لوگ۔ یہ آپ بنے پھرتے ہیں، آپ بنے پھرتے ہیں اور مجددوں کو تیمم کرا دیتے پھر رہے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے یا ابوبکر صدیق آپ تھے؟ کون آپ تھا؟ مرزا غلام رضا صاحب آپ تھے یا مرزا خلیفہ نور الدین صاحب آپ تھے؟ کون تھا ان میں سے؟ مثلا اتنا انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور کنفیوز کیا ابہام اور عدم کلیئرٹی کی وجہ سے کہ لوگ اب سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بیچارے، وہ اپنی برادریاں، اپنی خاندان چھوڑ بیٹھے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کو قبول کر کے۔ اب مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، اس کے رحم و کرم پر وہ 100 سال ہو گیا ہے ظلم سہتے ہوئے۔ تو اس کے بعد میں آخر پہ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ مرسلوں اور ان کے مخالفین میں شدید اور عجیب قسم کی مشابہت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہر دور کے جو مرسل ہیں ان کے رویے، ان کی تعلیم، ان کا جو ان سے ہوتا ہے وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور ان کے جو شدید دشمن ہوتے ہیں ان کے رویے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایک عظیم امتی نبی تھے، اس کے بدترین دشمن جو تھا محمد حسن بٹالوی صاحب اور ان کی کمپنی کے لوگ تھے۔ قادیان ان کا جائے پیدائش تھا مرزا صاحب علیہ السلام کا۔ قادیان کا جو قاف ہے اس کو کاف سے وہ لکھتے تھے، محمد حسن بٹالوی کا یہ کام تھا، اس کو کاف سے لکھتا تھا۔ ایسے ہی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا یہ مئو ذکی غلام عبدالغفار جنبا جو ڈاور میں پیدا ہوا، آج کل اس عاجز کے شدید مخالف بھی وہی کام کرتے پھر رہے ہیں میری جائے پیدائش کے سلسلے میں جو محمد حسن بٹالوی نے کی تھی، یعنی قادیان کی قاف کو کاف لکھتا تھا۔ آج ڈاور کی ڈال کے سلسلے میں میرے مخالفین تماشے کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ مشابہت نہیں؟ مرزا صاحب علیہ السلام کے مخالفوں اور میرے مخالفوں میں کیا یہ مشابہت نہیں ہے؟ تو ایسے ہی ہر دور میں ہوا ہے کہ ہر نبی کا جو مخالف ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے، بعد میں آنے والے مرسلوں کے مخالف بھی وہی کام کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ کہاں جا بیٹھے ہیں، کہاں یہاں پر کہاں احمدیت ہے؟ صرف جھوٹ، اور جھوٹ کا پلندہ اور ڈنڈا، طاقت، لوگوں کو اخراج مقاطعہ اور کی سزائیں کے ساتھ ان لوگوں نے مارا ہوا۔ میں احمدیوں کو کہوں گا
کہ تم ہوش کے ناخن لو، یہ دنیا 4 روزہ ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ادھر اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرو. یہ عاجز 101% اپنے دعووں پر یقین رکھتا ہے. میرے سے سوال کرو، میرے دعووں کو غور سے پڑھو اور تقوی کے ساتھ پڑھو، اور پھر خود اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا. آخر میں فراز کے اس سبق آموز شعر پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.